نے یمن کے مختلف شہروں پر بمباری کر دی. دونوں ممالک نے پہلے سیکٹری بلنکن نے ٹیلی فونک کنورسیشن کی ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر سے. جس طرح کی انٹیلیجنس کام کرنا چاہیں وہ کر لیں. اس میں پہلے تو میرا یہ خوف تھا کہ یہ جنگ ہو سکتا ہے کہ پاکستان the statements that came from many global leaders and کئی مہینوں سے بات ہو رہی ہے اب وہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے ہی کئی فریق شامل ہو چکے تھے اور یہ ملٹی فرنٹ وار بن چکی تھی. لیکن بھارت کی چیزیں یا باتیں ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہیں اور زیادہ ہم ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. بہت نفرتیں ہو گئی. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے حوثیوں پر حملوں کو بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہازوں پر حملوں کا جواب قرار دے دیا. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے خلاف نیا محاذ کھول دیا ہے. رائل فورس کی جنگی طیاروں اور آبدوزوں نے یمن کے مختلف شہروں پر بمباری کر دی. دونوں ممالک نے حملوں کو حوثیوں کے بحیرہ احمر میں کارروائیوں کا رد عمل قرار دے دیا، جبکہ حوثیوں نے امریکہ اور برطانیہ کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا. سعودی عرب اور روس نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی اپیل کی ہے. امریکی اور برطانوی طیاروں کی یمن کے دارالحکومت صنعا، بندرگاہی حدیدہ اور شمالی شہر سادہ میں درجن بھر سے زائد مقامات پر بمباری. ٹام ہاک میزائلوں کا بھی آزادانہ استعمال. انقلابی رہنما عبد المالک بدر الدین الحوثی کا جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم. دشمن کے میزائلوں اور ڈرونز کا نشانہ بنانے کی ہدایت. سعودی عرب کی حملوں پر گہری تشویش. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے حوثیوں پر حملوں کو بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہازوں پر حملوں کا جواب قرار دے دیا. حوثیوں کو جہازوں پر حملوں سے کئی بار خبردار کیا تھا. صورتحال برداشت نہیں کی جا سکتی. برطانوی وزیر اعظم رشی سناک کا رد عمل. اگینسٹ ہوتیز ان یمن. لیکن ان سٹرائک سے پہلے سیکٹری بلنکن نے ٹیلی فونک کنورسیشن کی ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر سے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شو آفیشیل یوٹیوب چینل پر. اس وقت ہم جس خبر پر بات کر رہے ہیں وہ کسی ایک ملک کی بڑی خبر نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا کی بہت بڑی خبر ہے. کیونکہ اس خبر کے بعد حماس اور اسرائیل کی وہ جنگ جس پہ کئی مہینوں سے بات ہو رہی ہے، اب وہ جنگ ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے ہی کئی فریق شامل ہو چکے تھے اور یہ ملٹی فرنٹ وار بن چکی تھی. لیکن ابھی تک یو ایس، یو کے یا ایسے کنٹریز نے اس میں پریکٹیکلی حصہ نہیں لیا تھا کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اب یہ جنگ کہاں تک پہنچے گی. تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ یو ایس اور یو کے کی ملٹریز کی طرف سے ڈزن سے زیادہ ہوتیز کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ہوتیز کے وہ بیس کے جو یمن میں موجود ہیں اور جہاں پر یو ایس کی اتھارٹیز یہ جانتی تھیں کہ وہاں پر حملہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے ٹھکانے ہیں. لیکن یہ جو یو ایس اینڈ یو کے کی سٹرائکس ہوئی ہیں ہوتیز کے خلاف، یہ اس کے پیچھے جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیز نے جس طریقے سے ریڈ سی میں ایک ادھم مچا رکھا ہے اور وہاں پر جیسے شپس کو روکا جاتا ہے، ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کنٹینرز پر قبضے کیے گئے ہیں اور ریڈ سی میں کئی کنٹریز کو اپنی طاقت وہاں پر بڑھانا پڑی. ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی طرف سے 10 وار شپس جو ہیں 10 شپس وہاں پر بھیجے گئے اور صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ کئی اور کنٹریز نے وہاں پر اپنے شپس بھیجے، اپنی فورس کو بڑھایا، صرف اس وجہ سے کہ ہوتیز کے حملوں سے ان شپس کو، ان کنٹینرز کو بچایا جا سکے. لیکن یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں اس کے متعلق امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے، کانگریس کیا کہہ رہی ہے، اس کے جواب میں کیا کہا جا رہا ہے. لیکن ان سٹرائکس سے پہلے ہوا کیا؟ جو یو ایس اینڈ یو کے کی ملٹریز کی طرف سے سٹرائکس کی گئی ہیں اس سے پہلے امریکہ کے کنٹینرز کو، آئل کنٹینرز کو روکا گیا، ہوتیز کی طرف سے نہیں، ایران کی طرف سے. ایگزیکٹلی یہ خبر بہت بڑی خبر ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ کورٹ آرڈر کے تحت امریکہ کے آئل ٹینکر کو روکا گیا ہے. تو ایران کی طرف سے امریکہ کے آئل ٹینکرز کو روکا گیا، جس پہ جو ایران کی نیوی ہے، دی نیوی آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران captured an American oil tanker in the waters of the Gulf of Oman، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کورٹ کے آرڈر کے تحت جو ہے یہ اس کو روکا گیا ہے. لیکن اگر ایران کی طرف سے امریکہ کے آئل ٹینکر کو روکا جائے گا تو پھر اس کا جواب تو آنا ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو حملے ہو رہے تھے وہ ہوتیز کی طرف سے ہو رہے تھے. ابھی تک جو شپس، کنٹینرز، آئل ٹینکرز روکے گئے تھے اس میں باقاعدہ ڈائریکٹ ایران کی طرف سے کسی امریکی ٹینکر کو نہیں روکا گیا تھا. ایک تو یہ خبر اس سے پہلے تھی. لیکن جس وقت یہ سٹرائکس ہوئی ہیں یو ایس اور یو کے کی طرف سے، اس کے بعد ہوتیز کے لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ اب نہیں چھوڑیں گے. یعنی انہوں نے اس سے بڑی دھمکی دی ہے اور ہوتیز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب جو ان کی طرف سے کیا جائے گا تو ابھی تک جو ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. لیکن اسی کے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل نے یہ کہا ہے کہ ہوتیز نے جو وہاں پر غدر مچا رکھا ہے ریڈ سی میں، ان کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے. یو این سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ہوتیز کو کہا گیا ہے کہ رک جاؤ. میں جب سے رجیم چینج ہوئی ہے میں اس کو ایک پاکستان کا علاقائی یا ملکی مسئلہ سمجھ ہی نہیں رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک بہت بڑی عالمی جنگ کے اندر جھونکنے سے پہلے یہ تیاری کی جا رہی تھی جہاں پر ایک ایسی رجیم آ جائے، جہاں پر ایک ایسی حکومت آ جائے، جہاں پر ایسے حکمران آ جائیں جو امریکہ کے کہنے کے اوپر جب چاہیں جس طرح کی صورتحال ہو، جس طرح کی فوجی مدد چاہیں، جس طرح کی انٹیلیجنس کام کرنا چاہیں وہ کر لیں. اس میں پہلے تو میرا یہ خوف تھا کہ یہ جنگ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ تک محدود رہے اور ہم ویسی ہی ایک لمبی جنگ کا شکار ہو جائیں، جو جنگ جو ہے وہ جس طرح کی جنگ